شب قدر کی فضیلت اور نوافل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، اسی لیے خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کا معنی و مفہوم۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی رات کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم تان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا ابن مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمروں بارے آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی 5 راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس رات کون سی عبادت کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو میں ہم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیلۃ القدر، شب قدر احادیث سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، پاس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں 21، 23،
25, 27 اور 29ویں میں تلاش کرو۔ شب قدر میں سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام بما دیگر فرشتوں کے زمین پر اترتے ہیں اور وہ 4 جھنڈے گاڑتے ہیں، ایک روضہ اطہر پر، ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر، ایک بیت المقدس پر اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان۔ پھر وہ فرشتے تمام اطراف میں پھیل جاتے ہیں اور کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہتا جہاں وہ داخل نہ ہوں۔ جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرشتے اس کو سلام دیتے ہیں اور یہ نقشہ طلوع فجر تک باقی رہتا ہے۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تسبیح و تحلیل اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں جتنے نوافل پڑھے جا سکیں بڑی سعادت ہے، مگر جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات کے نوافل: 21ویں رات کو 4 نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں۔ بعد سلام 70 بار درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بھی افضل ہے۔ دوسری شب قدر رمضان المبارک کی 23ویں شب کے نوافل: 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ بعد سلام 70 بار درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ واسطہ مغفرت کے یہ نماز افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں۔ بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ تجوید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ وظیفہ: 23ویں شب کو 1 مرتبہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تیسری شب قدر رمضان المبارک کی 25ویں شب کے نوافل: 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں۔ بعد سلام 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ بے شمار ثواب عطا ہوگا۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز بخشش کے لیے بہت افضل ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھیں۔ بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ یہ عذاب قبر سے نجات کے لیے افضل ہے۔ وظیفہ: 25ویں شب کو 1 مرتبہ سورہ دخان اور 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا افضل ہے۔ چوتھی شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کے نوافل: 27ویں شب 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ فضیلت: شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ 1 شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ 27ویں شب 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 7 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں۔ بعد سلام استغفار اور درود شریف پڑھیں۔ فضیلت: اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دیا جائے گا۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ موت کے سکرات آسان کر دے گا اور قبر کا عذاب دور کر دے گا۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ کاسر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ فضیلت: جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔
27वें शब को 4 रकत नमाज एक सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3-3 बार और सूरह इखलास 5-5 बार पढ़ें। बाद सलाम 41 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ें। फजीलत, जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। वजीफ़ा, 27वें शब को 7 मरतबा सूरह कदर पढ़ने से हर मुसीबत से निजात मिलती है और 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। 22वें शब को सूरह मलक 7 मरतबा पढ़ने वास्ते मगफरत गुनाह बहुत फजीलत वाली है। 5वीं शब कदर रमज़ानुल मुबारक की 29वीं रात के नवाफल। 29वीं शब कदर को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1-1 बार और सूरह इखलास 5-5 बार पढ़ें। बाद सलाम 100 बार दरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले को दरबार खुदावंदी से बख्शिश व मगफरत अता की जाएगी। 29वीं शब को 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1-1 बार और सूरह इखलास 3-3 बार पढ़ें। बाद सलाम 70 मरतबा सूरह आलम नशरह पढ़ें। ये नमाज कामिल ईमान के लिए बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले को दुनिया से मुकम्मल ईमान के साथ उठाया जाएगा। वजीफ़ा, 29वीं शब को 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ना भी अफजल है।